رہبان راہب جیسے ہوتے ہیں. تو احبار جو ہے کہتے ہیں حبر الامہ ہے، امت کا فقیہ، ابن باز کو تو کہتے ہی ہیں نا. تو فرمایا احبار جمع ہے نا حبر کی، تو غالب استعمال اس کا جو زیادہ کیا جاتا ہے فقہا کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے فقہا بیٹھے ہیں جی، وہ جو سود آتا ہے نا اس کو سیٹلمنٹ کر کے، اس کا دم چھلا اتار کے، اس کے بال شال نیچے سے ہاتھ پاؤں رگڑ کے، اس کی چونچ آگے سے کاٹ کے سیٹلمنٹ کر کے اس کو بالکل کہتے ہیں. اب دیکھیں تو اب یہ آپ کو مرغا لگنے لگا کہ نہیں؟ کوے کی سیٹلمنٹ کر کے حرام کوے کو پھر وہ اس کی کوئی دم اتارتے ہیں، کوئی پنکھ اتارتے ہیں، کوئی اوپر سے اس کو کلر پھیرتے ہیں، پھیرنے کے بعد بینک کے سود کو حلال کر دیتے. جوید احمد گامدی یہ انہی میں سے ہے، یہ اسی میں سے ہے. اس کو یہ کر دیں، یہ جی دلیل نہیں ہے، یہ ایسے کر دو، رقص کو جائز کر دو، موسیقی کو جائز کر دو. مطلب کہ یہ دیکھیں ان کا جو رقص ہے وہ ہے کہ کوئی اٹھ کے جھوم جام گئے. فرض کرے میں نہیں مانتا، میں ایک بفرض محال سپوز جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، آپ ذرا مناظرے کو فرض کریں کہ ایک آدمی دیکھیں نا مولانا روم والے اس طرح گھومتے ہیں، وہ درویش ہیں، کہتے ہیں جی وہ رقص کر رہے ہیں. وہ رقص اور جو دپیکا کرتی ہے اور جو عالیہ بھٹ کرتی ہے اور جو ساتھ میں ہریتک روشن کرتا ہے اور شاہ رخ خان کرتا ہے اور کاجل کرتی ہے اور یہ سارے جناب دیگر جو ابھی تک زندہ و پائندہ ہیں جی، رنبیر کپور اور رنویر کپور اور فلانا کپور، یہ کرتی، یہ برابر ہے رقص. اس رقص سے یہ رقص نکالنا ہے. کہیں سارے بیٹھ گئے اور کسی نے آپس میں مل کے کوئی محفل سما پڑھ دی، کوئی ہلکی کوئی پرات پروت بچا لی، اس 50 سے ادھر کے وہ آرکسٹرا کا پورا 600 بندوں کا گروپ اس کو ثابت کرنا ہے جی. کبھی کسی نے پکڑ کے ہلکی پھلکی داڑھی تراش لی، کہتے ساری بالکل داڑھی ہی منڈوا دو. ہاں جی، کسی عورت کا کہیں پہ ایسا بات آ گیا کہ بائی چانس وہ سامنے آئی تو ایک آدھ حدیث لے کے کہنا یہ پردے کی ساری حدیثیں کسی کام کی نہیں ہیں. اگر وہ عورت کہتے وہ جی فضل بن عباس لڑکی کو دیکھ رہے تھے تو رسول اللہ نے خیر ادھر منہ کر دیا، آخر لڑکی کا چہرہ ننگا تھا. تو یہ کس نے کہا کہ لڑکی کا چہرہ ننگا ہوتا ہے تو ہی بندہ اس کی طرف دیکھتا ہے؟ لڑکی کو پتا ہی، اور لڑکی کو پتا کوئی نہیں، وہ کہیں اپنے حلیے میں تھی ہے جی. وہ جس طرح عورتیں چادر اوڑھتی ہیں، کوئی ہاتھ اس کا گورا چٹا نظر آ گیا ہوگا، لڑکے کا دل آ گیا تو اللہ کے نبی نے منہ پھر کہانی دیکھے کیا کرتے، کر ہو کیا ثابت رہا ہے، کر کیا ثابت رہے ہیں. یہ ہے رہبان، ان کے احبار. بات کیا ہو رہی ہے، کر کیا رہے. اور مقاصد بھی آپ دیکھیں کہ مقصد اپنا حل کرنا بھی آزادی دے دی جائے. یہ بھی دیکھیں کہ کن مقصد کے تحت یہ کام کرتے ہیں. اصل بھی دیکھنا کہ پرپس کیا یہ لینا چاہتے ہیں، اس سے ایکچول پرپس کیا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اچھا مزے کی بات اور جہالت اپنی سنیں ان کی، میں آپ کو مزہ دے دوں. وہ جامی کو میں وہ تو ہنسی پڑے، وہ فلسفی بنداز پڑے. ایک بات پہلے سے ہو رہی ہے، لوگ ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، بے پردہ بھی ہیں، اس کو حلال کرنا بھی ہوتا کئی کر رہے ہیں. کسی چیز کو حلال اس لیے کیا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے بھی ہو نہیں رہی، چلو آپ گنجائش کر لیں. اگئی دنیا ننگی پھردی، نچی جاتی، گائی جاتی، ٹول ٹمکا سب کچھ ہو جائے ہو رہا، وہ دے وچ نال دو لائتا تو بھی وچ پا دے بھی کری جا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو چیز آگئی ہو رہی اس کو کیا ثابت کرنا؟ وہ تو ثابت کیا، وہ تو سرے عام ثابت ہوئی پڑی ہے. یہ تو ان کا فقہ ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ پاک، کاشف علی کو تو چلو ایڈی فقہ نہیں آتی، مجھے تو موٹی موٹی فقہ آتی ہے نا، مجھے کیا پتا. یہ تو بڑی بڑی موٹی فقہیں پڑھتے ہیں کتابیں، وہ پاگل کر دیتے ہیں. میرے پاس فقہی مباحث کا انسائکلوپیڈیا پڑھا ہے، وہ کویت کا انسائکلوپیڈیا، کہتا جی وہ پڑھ لے تو بندہ عالم ہو جاتا ہے فلانا. میری بات سے میں نہیں اتنا پڑھتا، میں بس آپ کا ہی پڑھتا ہوں. وہ جو مجھے جہنم سے بچا لینا یا کسی اور بھائی کو ضرورت پڑ جائے. میں کیونکہ انہوں نے چلانے مدرسے چلانے کے لیے ان کو چاہیے، سارے بڑے بڑے دولت مند سارے بغیر بینک کے کام نہیں کرتے، امپورٹ ایکسپورٹ میں بغیر کام کے ہونا نہیں، ایلسیاں کھلوانی، سارے کام کرنے. اچھا چل پی پوری چین،
اب آ گیا سیٹھ کاشف ان کے پاس، السلام علیکم مولانا کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، میں چند ہدیہ لے کر آیا تھا، ہدیے دیے، چیزیں دی، پھر اگلی دفعہ پھر ہدیے دیے، پھر چیزیں دی، پھر کہا جامعہ کا یہ والا حصہ جو ہے نا یہاں کے طلبہ، میرا دل بہت نرم ہے، آپ ان کو اپنا بیٹا نہیں دینا اس لڑکوں کے اندر، ہاں جی آپ ان کو دین پڑھائیں، چلو دین پڑھا دیا، خرچہ ان کا لگا دیا، خرچہ لگانے کے بعد پھر آ گئے، پھر ایک دن مولانا وہ ایک بہت ضروری مسئلہ تھا، میں نے کہا مولانا سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ہم تو آپ تک ہی ہیں نا، ہم نے تو کہیں جانا نہیں ہے، وہ مولانا پوچھتے کیا بات ہے، تقی اسماعیل صاحب کہتے ہیں فرمائیے کیا مسئلہ ہے، وہ پھر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک تھا اس کے بعد، اچھا میں ذرا طلبہ سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، طلبہ سے مشورہ ہوتا ہے بھی یہ کتنا کرنی ہے، چندہ بند ہونا کراؤنا یا روٹی کھاڑی آپ، وہ کہتے حضور چھڈو پرا، یہ توتے پھڑو، یہ پھڑو سور نو، یہ کوئی دم دم کٹو، سمجھ گئے نا، اگیوں پچھوں یہ منہ ماں یہ مروڑو، اتنے پھیلو ریگ مال، نارے لیاؤ بڑی مشین، وہ گرینڈر مار دے کر کے اس کی شیپ بنا کے بکرا بناتے ہیں اس کو آگے پیچھے سے کر کے، کہتے ہیں ایس سمارٹ کر کے اس کو کہتے ہیں لو جی پتا چلا ہے ہم نے تحقیق کی ہے یہ تو بکرا ہے یہ سور نہیں ہے، تو پھر جناب وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے تو آگے ہی پتا تھا، آپ جیسی وسیع القلب، بس آپ کے علم کی بہت وسعت ہے، بہت وسعت ہے، گنجائش ہے، اللہ نے حرام نہیں رکھا، اتنا بھی دین سخت نہیں، میں نے کہا پھر بتا دے کتنا دین سخت ہے، سمجھ گئے، ان کے دین کا کوئی پتہ نہیں چلتا، سمجھ گئے، تو سیٹ بیٹھو، یہ ہے، اب آ جاؤ پیروں کی طرف، پیروں کا تو حال ہی برا ہے، یعنی تزکیہ نفس کے لیے پیروں کا ایک گروپ تھا پورا، امت کا یہ شعبہ بھی تباہ ہو گیا، پیر برے نہیں ہے تزکیہ نفس کے لیے، خانقاہیں ہونی چاہیے، لوگ وہاں پر جائیں، دنیا سے دل کٹے، پیر کا تو اپنا دنیا سے دل لگا ہوا ہے جی، وہ پیر نقیب شاہ تھا، 3 ارب روپیہ سے شادی پہ لگا دیا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ لڑکیاں ناچی، لڑکے ناچے، اب ایک پیر ہے، پہلے جھومر ڈالتی پارٹی ایک آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، ایک پیر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا وہ نا نرگس کا گانا ہے وہ نصیبوں کا، تو اس کا مرید لڑکی بن کے پیر صاحب کو جو نا سلام کر رہا ہے اور ایسے ایسے کر کے نک کا کوکا ہاتھ چھپا کے ایسے ویسے کر رہا ہے آنکھوں سے، اور پیر اس کے بوسے لے رہا ہے تو اس کو تھپکیاں دے رہا ہے، اس پہ نوٹ چڑھا رہا ہے، تو وہ کہتے پیر کو راضی کر رہا ہے، نہیں میں بلے نو یار منانا ہے نچ نچ کے، نہیں میں بلے ہے کنجر، نہ بلا ناچا نہ کسی نے نچوایا، اپے ہی پاس بنا کے جعلی کلام ان کے، لوگوں نے نبی کے ساتھ حدیثیں جھوٹی منسلک کر دی، یہ بابوں کے ساتھ ہی کی ہوں گی انہوں نے 2 نمبر بنا کے کنجروں نے کہ یہ بابے بلے شاہ کا کلام ہے۔ وہ مولوی احمد رضا خان سے کسی نے کہا، حسن نظامی نے، پیر تھا نا وہ بھی تزیمی سجدہ جائز ہے اور یہ بزرگان کے تذکروں میں لکھی ہے یہ بات، ادھر پھڑکا پھر مولوی احمد رضا خان، اس نے کہا حدیثیں لوگوں نے نبی کی طرف کر دی منسوب جعلی، تذکروں کا کیا اعتبار ہے، تذکروں کا کیا اعتبار ہے، اپنا رد بھی کیا ہے، آپ پڑھنے والے بنے اندر ہی رد ہوتا ہے ان کا، تذکروں کا کہتا کیا اعتبار ہے، وہ نہیں اس کے اندر شامل کر دیے ہوں گے، حدیثیں محفوظ نہیں رہ گئی تو کتابیں محفوظ رہ گئی ہوں گی، کوئی مرید میرے جیسا زیادہ کامل ہوگا مولانا کی طرح کا عاشق تو وہ بنا دیا ہوگا، میں نے بھی تھوڑا سا ان کو، میں کہا چل پھر جی ادھا نہیں ادھا دے، میں کیا بتاؤں میں نے رات کو کیا دیکھا ہے، نور کی بارش ہو رہی تھی، حضرت صاحب بیٹھے تھے، نور کے لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، باتیں ان سے وہ کر رہے تھے، پھر اس کے بعد فجر کی اذان سے پہلے وہ مینار پہ میں نے دیکھا چڑھے، پھر غائب ہو گئے اور مولانا اپنے کمرے میں آ گئے، تو بس انہوں نے مجھے، میں نے کہا یہ کیا تھا، انہوں نے کہا میرے بعد میرے بتانا نہ کسی کو جب تک میں زندہ ہوں، بس ٹھیک ہے، مرنے کے بعد جھوٹ بولی جاؤ، اب میں اپنی کرامت مولانا صاحب کی اتنی بیان آپ کو کروں، اتنی بیان کروں، آپ سارے پہ ادھر بن جاتی خانقاہ پوری ہے جی، 4 بندے ہونے مجھ سے درس سننے والے، اتنے آ جائیں گے کوئی صاحب نہیں، بس تھوڑا سا ادھر کو ادھر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو احبار اور رہبان کے ساتھ یہ کر لی۔